السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے خلیفہ ہارون رشید کا ایک بہت خوبصورت واقعہ پیش کروں گی۔ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کو ایک دفعہ اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ خاندان بنو امیہ کا ایک معزز آدمی شہر دمشق میں بڑی شان و شوکت سے رہتا ہے۔ اس کے بہت سے جوان بیٹے اور سینکڑوں ملازم ہیں جو ہر وقت ہتھیار باندھے رہتے ہیں۔ یہ دمشقی امیر بے انتہا مال دولت اور جائیداد کا مالک ہے اور اپنی دریا دلی کی وجہ سے لوگوں پر بڑا اثر رکھتا ہے۔ وہ اس قدر ہر دل عزیز ہے کہ جب چاہے حکومت کے مقابلے پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہارون رشید یہ خبر سن کر بہت فکر مند ہو گیا۔ اس نے ایک خاص ملازم منارہ کو تنہائی میں بلایا اور دمشقی امیر کے سارے حالات بتا کر حکم دیا کہ 100 سواروں کا ایک دستہ لے کر فوراً دمشق جاؤ اور اس امیر کو گرفتار کر کے 13 دن کے اندر میرے پاس حاضر کر دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے منارہ کو 2 فرمان دیے۔ ایک دمشقی امیر کے نام تھا جس میں لکھا تھا کہ تم اپنے آپ کو منارہ کے حوالے کر دو۔ دوسرا فرمان دمشق کے گورنر کے نام تھا جس میں اس کو حکم دیا گیا تھا کہ اگر منارہ تم سے مدد طلب کرے تو اپنی فوج کے ساتھ اس کی مدد کرنا۔ خلیفہ نے منارہ کو یہ بھی سمجھایا کہ اگر دمشق کی امیر میرا فرمان دیکھ کر اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دے تو اسے جنزیروں میں جگڑ کر فوجی پہرے میں یہاں لے آنا۔ اگر وہ اپنی گرفتاری دینے سے انکار کرے اور اپنے بیٹوں ملازموں اور دوسرے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلائے تو پھر دمشق کے گورنر سے مدد طلب کرنا۔ منارہ دوسرے دن 100 سواروں کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند دن کے بعد دمشق پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ وہ شہر کے دروازے بند دیکھ کر اس نے سوچا کہ آج رات شہر کے باہر گزار لوں، کل صبح کے وقت شہر میں داخل ہوں گا۔ صبح ہوئی تو اس نے صرف 5 سپاہی اپنے ساتھ لیے اور شہر میں داخل ہو کر سیدھا امیر کے مکان پر پہنچ گیا۔ مکان کا بڑا دروازہ کھلا تھا۔ وہ بغیر اجازت اپنے ساتھیوں سمیت اس میں داخل ہو گیا۔ مکان کے صحن میں چند نوجوان بیٹھے تھے۔ انہوں نے اٹھ کر منارہ کا استقبال کیا اور پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ منارہ نے کہا، میرا نام منارہ ہے، میں امیر المومنین ہارون رشید کا ایلچی ہوں، اس مکان کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اس کا نام امیر المومنین کا ایک خاص پیغام مجھے پہنچانا ہے۔ نوجوانوں نے کہا، ہم مالک مکان کے بیٹے ہیں، ہمارے والد اس وقت حمام میں نہا رہے ہیں۔ منارہ نے کہا، اپنے والد کو فوراً بلا لاؤ۔ ان میں سے ایک نوجوان باپ کو اطلاع دینے کے لیے مکان کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو منارے کے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ امیر دوسری طرف کے دروازے سے بھاگ نہ جائے یا کہیں چھپ نہ جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو ساتھ لے کر وہاں آ گیا۔ باپ کے چہرے پر فکر اور پریشانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے مسکرا کر منارہ کو سلام کیا اور پوچھا، امیر المومنین خیریت سے ہے نا؟ منارہ نے کہا، ہاں۔ امیر نے الحمدللہ کہہ کر ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا جس پر چند ملازموں نے فوراً دسترخوان بچھا دیا اور اس پر طرح طرح کے کھانے لگا دیے۔ امیر اپنے بیٹوں سمیت دسترخوان پر بیٹھ گیا اور منارہ کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی، لیکن منارہ نے یہ کہہ کر دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اب امیر اور اس کے بیٹوں نے بڑے اطمینان اور بے فکری سے کھانا کھانا شروع کیا۔ کھانا کھاتے ہوئے امیر نے ایک بار پھر منارہ سے کہا، اے منارہ، کیا اچھا ہوتا اگر تم کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے۔ منارہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ امیر نے اس کا نام بڑی بے تکلفی سے لیا ہے۔ اس نے بڑی رہائی کے ساتھ پھر انکار کیا اور ارادہ کیا کہ امیر کو اسی وقت گرفتار کر لے، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ اس کے ساتھ صرف 5 آدمی ہیں۔ اگر امیر نے اپنے بیٹوں اور ملازموں کو مقابلے کا حکم دیا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد امیر اطمینان سے منارہ کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے کہا، تم جس کام کے لیے آئے تھے وہ اب اطمینان کے ساتھ مجھے بتاؤ۔ منارہ نے خلیفہ کا فرمان نکال کر امیر کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے فرمان اٹھا کر آنکھوں پر رکھا، پھر اپنے سب بیٹوں، عزیزوں اور نوکروں کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو منارہ ڈرا کہ اب یہ سب مجھ پر حملہ کر دیں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ امیر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، انہوں نے مجھے اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔
میرے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ میرے جانے کے بعد تم کوئی فکر نہ کرنا اور کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جو وفاداری کے خلاف ہو۔ گھر میں عورتوں کو بھی تسلی دینا کہ وہ کسی قسم کی فکر نہ کریں۔ اس فرمان کو دیکھنے کے بعد میں یہاں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ امیر المومنین نے مجھے اکیلے طلب کیا ہے، اس لیے تم سب جاؤ، اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ میں اکیلا ہی امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں، اور میں امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کی عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امیر نے منارہ سے کہا، آؤ بیڑیاں لاؤ اور مجھے گرفتار کر کے امیر کی خدمت میں لے چلو۔ منارہ نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا، اس نے بیڑیاں لا کر امیر کے سامنے رکھ دی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کو خود ہی پہن لیا۔ اس کے بعد منارہ نے فوراً امیر کو اونٹ پر سوار کیا اور اپنا گھوڑا اس کے قریب رکھا تاکہ اس کی ہر حرکت کو دیکھتا اور ہر بات کو سنتا رہے۔ نگرانی کے لیے چند سواروں کو اونٹ کے آگے اور چند کو پیچھے چلنے کا حکم دیا۔ کچھ آگے جا کر یہ قافلہ ایک نہایت سرسبز اور شاداب باغ سے گزرا۔ امیر نے منارہ کو مخاطب کر کے کہا، منارہ، تم یہ باغ دیکھتے ہو کیسا سرسبز ہے اور کتنا بڑا ہے۔ اس میں ہر طرف میوے اور درخت جھوم رہے ہیں۔ صاف شفاف پانی کی ایک پختہ نہر اس کے بیچوں بیچ جاری ہے۔ وہ دیکھو سامنے ایک بلند محل ہے، اس کی چھت پر جائیں تو چاروں طرف کی سرسبز میدانوں کی خوب سیر ہوتی ہے۔ وہ تالاب ہے جس میں سیر کے لیے خوبصورت کشتیاں موجود ہیں۔ دیکھو اس باغ کے ارد گرد کتنی مضبوط چار دیواری ہے اور اس میں کیسے شاندار دروازے ہیں۔ تم جانتے ہو یہ باغ کس کا ہے؟ منارہ نے کہا، میں نہیں جانتا۔ امیر نے کہا، یہ باغ میرا ہے۔ منارہ یہ سن کر خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس قافلے کا ایک نہر کے کنارے سے گزر ہوا۔ امیر نے منارہ کو آواز دی اور دے کر کہا کہ منارہ، ذرا دیکھو اس نہر کے دونوں کناروں پر دور دور تک کیسی زرخیز اور شاداب زمینیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ سب اسی نہر کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں۔ ان تمام زمینوں سے زیادہ پیداوار ہوتی ہے جو نہر کے کنارے پر نہیں ہیں۔ تم کو علم ہے کہ یہ زمینیں اور کھیت کس کے ہیں؟ منارہ نے کہا، مجھے علم نہیں۔ امیر نے کہا، یہ زمینیں اور کھیت بھی سب میرے ہیں۔ منارہ اب تیور چڑھا کر بولا، یہی حالات تو ہیں جن کو سن کر امیر المومنین نے تمہاری گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ تم کو کیا خبر کہ امیر المومنین کے پاس پہنچ کر تمہارا کیا حال ہوگا؟ ایسی حالت میں تو ہر شخص بہت فکر مند اور غمگین ہوتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کسی قسم کی پریشانی اور خوف نہیں، اور تم ہنسی خوشی بڑے مزے سے اپنے باغوں اور زمینوں کا ذکر میرے سامنے کر رہے ہو۔ آخر اس اطمینان اور بے خوفی کا کیا سبب ہے؟ امیر نے منارہ کی بات سن کر کہا، منارہ، میں نے تمہارے بارے میں جو رائے قائم کی تھی، افسوس کہ وہ غلط نکلی۔ میرا خیال ہے کہ تم امیر کے خاص آدمی ہو، اس لیے بہت عقل مند اور ذہین ہو گئے، لیکن اب معلوم ہوا کہ تم ایک معمولی آدمی میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ تم نے جو یہ کہا کہ امیر مجھ سے خفا ہے اور اس نے مجھے سزا کے لیے اپنے دربار بلایا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ میں اس خدا پر بھروسہ کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری اور امیر المومنین کی اور سب لوگوں کی جان ہے، اور وہی ہر ایک کی تقدیر کا مالک ہے۔ امیر المومنین خدا کی مرضی کے بغیر نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا اور نہ نقصان۔ میں نے آج تک کوئی کام قانون کے خلاف نہیں کیا اور نہ کبھی امیر المومنین کی وفاداری اور اطاعت کے سوا کبھی کوئی خیال میرے دل میں آیا۔ اس لیے میں امیر المومنین کے حضور جاتے ہوئے کیوں ڈروں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ جب امیر المومنین کو میرا اصلی حال معلوم ہوگا اور وہ یہ جان لیں گے کہ میں ان کا نہایت وفادار غلام ہوں تو وہ میری عزت کریں گے، اور اگر میری قسمت میں امیر المومنین کے ہاتھ تکلیف پہنچنا لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے نہیں بچا سکتی۔ ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، یہ نہ ایک پل پہلے آتی ہے اور نہ اس کے ایک پل کی دیری ہوتی ہے۔ اس صورت میں اگر اپنی موت کا غم کروں تو مجھ سے بڑا احمق کون ہوگا؟ خدا کی مرضی پر خوش ہونا چاہیے اور تقدیر کی شکایت کرنا مسلمان کا کام نہیں۔ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہر تکلیف اور مصیبت میں صبر کریں، مگر تمہاری باتیں سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی ہے کہ تم کو اللہ کے احکام کی خبر ہی نہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ میں بے حوصلہ اور نادان لوگوں کی طرح خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بس اب امیر المومنین کے حضور پہنچنے تک میں تمہارے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ خلیفہ ہارون رشید اس وقت کوفہ میں تھا۔
دمشقی امیر نے اس کے بعد کوفہ پہنچنے تک مینارہ سے کوئی بات نہ کی اور سارے راستے میں قرآن مجید کی صورتیں پڑھتا رہا۔ کوفہ پہنچ کر مینارہ فوراً خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اول سے آخر تک تمام حال کہہ سنایا۔ کس بے فکری سے دمشقی امیر نے کھانا کھایا، خلیفہ کے فرمان کو کس طرح سر آنکھوں پر رکھا، بیٹوں اور نوکروں کو کس طرح تسلی دی، بیڑیاں کس طرح ہنسی خوشی پہنی، اپنے باغ اور زمینوں کا ذکر کس طریقے سے کیا اور میری باتوں پر وہ کتنا خفا ہوا، یہ سب باتیں مینارہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ یہ باتیں سنتے ہی خلیفہ امیر المومنین کا چہرہ کبھی غصے سے سرخ ہو جاتا تھا اور کبھی خوشی سے چمک اٹھتا تھا۔ ان سب باتوں کو سن کر خلیفہ نے مینارہ سے کہا، خدا کی قسم، اس شخص کے خلاف جتنی شکایتیں کی گئی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں۔ اس امیر سے بڑھ کر ہماری حکومت اور سلطنت کا کوئی وفادار اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ تم فوراً جا کر اس کی بیڑیاں کاٹ ڈالو اور اس کو بڑی عزت کے ساتھ میرے پاس لاؤ۔ مینارہ امیر کو ساتھ لے کر خلیفہ کے پاس پہنچا تو وہ اس کے ساتھ بڑے اخلاق اور محبت سے پیش آیا، اپنے قریب بٹھایا اور کہا کہ اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ امیر نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میری صرف ایک حاجت ہے، وہ یہ کہ مجھے میرے بال بچوں میں واپس بھیج دیجیے۔ خلیفہ نے کہا، یہ ہو جائے گا، لیکن کوئی اور ضرورت ہو تو وہ بھی پیش کر دو۔ امیر نے کہا، امیر المومنین، رعایت پر آپ کی مہربانی اور آپ کے مقرر کیے ہوئے حاکموں کی رحم دلی اور انصاف نے دمشق کے باشندوں کی کوئی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہنے دی۔ خلیفہ امیر کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس کو بہت سا انعام و اکرام دے کر دمشق واپس جانے کی اجازت دے دی۔ پھر مینارہ کو حکم دیا کہ دمشق تک اس کی خدمت میں رہے اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ اس کے مکان تک پہنچا کر آئے۔ چنانچہ مینارہ اس کو بڑی عزت کے ساتھ دمشق پہنچا کر واپس آیا۔ تو یہ تھا حضرت ہارون رشید کا واقعہ کہ ہارون رشید کس طرح رحم دل اور سمجھدار انسان تھے، اور یہ امیر دمشق کی آدمی بہت زیادہ سمجھدار تھا اور بہت زیادہ اللہ پر بھروسہ والا تھا۔ اس کو اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ میں نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا ہے، میرا رب میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ اور انما الاعمال بالنیت، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ایسی ہی برکت ہوتی ہے۔ تو اس کی نیت درست تھی تو اللہ پاک نے اس کے معاملے کو بالکل آسان کر دیا۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک سے اچھی امیدیں رکھنی چاہیے اور اپنی نیت کو ہمیشہ صاف اور پاک رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا آخرت دونوں جگہ ہمارے لیے بھی بڑی کامیابی ہوگی۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔